شوہر نے بیوی سے کہا کہ بڑا بچہ اس کا باپ تو میں ہوں، یہ چھوٹا بچہ اس کی شکل مجھ سے نہیں ملتی، اس کا باپ کون ہے تم خود بتاؤ گی یا میں بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو محلے کی عورت آتی ہے اس گھر میں آ کے جب بچے کو دیکھتی ہے نا، وہ بڑھیا عورت تھی، بڑی دور اندیش عورت تھی۔ وہ بچے کو گود میں اٹھاتی ہے، کھلاتی ہے اور سب سے پہلے اس کا جائزہ لیتی ہے اس کی شکل کس سے ملتی ہے، ماموں سے ملتی ہے، چاچے تائے سے، باپ سے، ماں سے، کس سے ملتی ہے۔ وہ بڑا معائنہ کرنے کے بعد کہتی ہے بہو، اس کی شکل نہ تو تمہارے بھائیوں سے ملتی ہے، نہ تم سے ملتی ہے، نہ بچے کے باپ سے ملتی ہے، نہ چاچے تائے سے ملتی ہے۔ یہ بچہ گیا تو گیا کس پہ ہے؟ ابھی بچہ بہت چھوٹا سا ہے۔ وہاں پہ بچے کا باپ بھی بیٹھا ہے، بچے کی دادی بھی بیٹھی ہے اور اس کی بیوی بیٹھی ہے۔ جب تینوں یہ سنتے ہیں تو تینوں کان کھڑے ہو گئے۔ جو عورت تھی وہ پریشان ہو گئی، وہ بڑھیا یہ شک میں ڈال کے سارے گھر کو چلی گئی۔ اب تو سارے گھر والے بچے کو غور سے دیکھتے ہیں اور حساب لگاتے ہیں، اس کے آنکھ، منہ، ناک، کان کوئی بھی ہم سے نہیں ملتا، آخر بچہ گیا تو گیا کس پہ؟ بڑے پریشان۔ جب بچے کی پھوپھیاں آتی ہیں ملنے، وہ دیکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں بھابھی یہ بچہ کس پہ گیا ہے؟ اب شوہر کو شک ہو گیا۔ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے دیکھو مجھ کو صاف صاف بتا دو یہ بچہ کس پہ گیا ہے، ورنہ میں اس کا ڈی این ٹیسٹ کراؤں گا۔ اب اسی بات پہ گھر میں جھگڑا رہتا۔ جو شوہر تھا وہ بارڈر پہ ڈیوٹی دیتا تھا، فوج میں تھا، اور جو بیوی تھی وہ ٹیچر تھی۔ شوہر بارڈر پہ تو ڈیوٹی صحیح سے دیتا رہا، لیکن جو اس کا گھر کا بارڈر تھا وہاں پہ کوئی دوسرا فوجی ڈیوٹی دیتا رہا۔ اب شوہر جب وہاں بارڈر پہ تھا، بیوی ٹیچر تھی اور یہ ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، اسکول میں پڑھاتی تھی، جس اسکول میں پڑھاتی تھی نا وہ گھر سے کافی دور پڑتا تھا، نئی آبادی ایریا تھا، اور نا جس اسکول میں پڑھتی تھی نا اسی اسکول میں ایک شخص اپنی ٹیچر کو اپنی بیوی کو چھوڑنے آتا تھا۔ اب وہ شخص کی سٹوری شروع ہوتی ہے بہت پہلے سے، جب یہ ٹیچر کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ لڑکا اور یہ ٹیچر دونوں آپس میں پیار کرتے تھے۔ دونوں نے جب گھر میں کہا کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، نہ لڑکی کی ماں مانی نہ لڑکے کی ماں مانی۔ دونوں نے آپس میں نہ کہا نہیں جی یہ برادری کراس میرج ہم نہیں کرتے، اور نہ لڑکے نے بڑی کوشش کی، لڑکی نے بڑی کوشش کی، لیکن دونوں کے ماں باپ نہ مانے۔ آخر انہوں نے لڑکی کا رشتہ دیکھا اور یہ جو بندہ فوج میں تھا اس سے شادی کر دی۔ شادی کے بعد ہنسی خوشی سلسلہ چلتا رہا، پہلا بچہ پیدا ہو گیا، بچہ بھی 3-4 سال کا ہو گیا، وقفہ رکھا انہوں نے۔ اب یہ جو جس اسکول میں پڑھاتی تھی نا اسی اسکول میں جو اس کا پہلا عاشق تھا اس کی بیوی بھی ٹیچر تھی، وہ بھی اسی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو اسکول میں چھوڑنے آیا، اس نے دیکھا کہ یہاں پہ تو میرا پہلا پیار ہے۔ اب اس کا پہلا پیار دیکھ کے نا اس کے دل میں دوبارہ امنگیں اٹھ گئی۔ اب وہاں پہ انہوں نے گپ شپ، ہیلو ہائے، اسلام دعا سے بات شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں، اور یہ ایک دو بار کسی بہانے اس کے گھر بھی آیا۔ تو وہ گھر والوں کو شک ہوا، انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ اس کے کچھ بھی لگتے ہیں۔ عورت نے کہا میرا بھائی لگتا ہے۔ عورت نے کہا کہ اور فوراً ایک کیا بنا دیتی ہے بھائی، کہتی میرا رشتے میں بھائی لگتا ہے، میرے گاؤں کا ہے، تو وہاں اسکول میں میں کچھ بھول گئی تھی، تو اس کی بیوی اسکول میں ٹیچر ہے، وہ سامان دینے آیا تھا، انہوں نے آئندہ اس کو آنے سے منع کر دیا۔ اب بیوی کو بڑا برا لگا، اس نے سوچا کہ اس کا پلان کوئی مختلف ہونا چاہیے۔ اب اسکول جو کافی دور تھا گھر سے، وہاں پہ ایک نئی سوسائٹی شروع ہوتی ہے۔ اب جب وہ عورت خود کماتی ہے تو اس کی بات کا بھی وزن ہوتا ہے۔ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہاں پہ ایک نا سوسائٹی میں مجھے اچھا بنا بنایا گھر مل رہا ہے، اور اتنی قسط ہے، قسطوں میں گھر پیسے ہو جائیں گے پورے، میں تنخواہ سے پوری کر لوں گی، اتنا جو رکشے کو کرایہ دیتے ہیں چھوڑ کے جاتا ہے وہ پیسے بھی بچیں گے۔ شوہر نے کچھ بہت زیادہ زور نہ دیا اور بیوی نے وہاں پہ گھر خرید لیا، وہاں سکون سے رہتی، اور وہاں جو اس کا پہلا عاشق تھا وہ آتا اور یہ دونوں ٹائم پاس کرتے۔ جب خلوت میں ملتے تو ساری حدیں کراس کر جاتے۔ سلسلہ چلتا رہا۔ اب ہوتا کیا ہے، جب اس کا شوہر فوج سے چھٹی پہ آتا تھا نا، 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد چھٹی آتا تھا مہینے کی، اس نے پہلے جاتا تھا اپنے ماں باپ کے پاس، ماں باپ سے ملتا، بڑا پیار تھا ماں باپ سے، پھر اپنے گھر آتا تھا۔
یہ وہاں سے نکلا ہے، پہلے گیا ماں کے گھر میں، بیوی کو فون کیا کہ میں گھنٹے تک تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں، لہٰذا تم جون سا ہے نا کھانا شانا تیار رکھو۔ پھر وہ کہہ رہا ٹھیک ہے، بیوی اس کی مرضی کی پسند کے کھانے تیار کرتی ہے، خود بھی تیار ہو کے انتظار کر رہی ہے شوہر کا۔ لیکن گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ شوہر نہ آیا۔ بیوی بہت پریشان کہ میرا شوہر کہاں رہ گیا۔ یہ ہمسائے میں اس کے جاننے والے تھے، ان سے جا کہتی ہے کہ بھائی صاحب، میرے شوہر نے کہا تھا گھنٹے بعد آ رہا ہوں، آپ پتہ کرائیں نا، ان کا موبائل بھی بند جا رہا ہے، سوئچ آف جا رہا ہے، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا۔ شوہر کی فوٹو دکھاتی ہے اس کو، وہ ڈانٹتا ہے، ڈھونڈتا جاتا ہے، کہیں نہیں ملتا۔ پولیس میں جا کے رپورٹ کراتے ہیں، وہ بیوی جاتی ہے پولیس میں رپورٹ کراتے ہیں، جا کے پولیس بھی ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے۔ پولیس کو آخر اگلی صبح ایک جگہ پہ ان کو ایک لاوارث لاش ملتی ہے، اٹھاتے ہیں، ہسپتال لے کے جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں تو واقعی بندے کا انتقال ہو گیا تھا، فوت ہو چکا تھا۔ اب پولیس شک میں اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا، پوسٹ مارٹم کیا، کچھ بھی نہ ملا پوسٹ مارٹم میں، یعنی کہ ان کو لگا کہ موت نیچرل ہوئی ہے، اور اس کو لا کے تدفین کر دی، ختم کر دیا معاملہ۔ جو لڑکا تھا، اس کا جو باپ ہے، اس کو اس بات پہ یقین نہ آئے کہ میرا بیٹا نیچرل موت نہیں مرا، گھر سے اچھا بھلا گیا ہے، نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، نہ کسی نے گولی ماری، نہ گلا دبایا، تو آخر مرا تو مرا کیسے؟ وہ دوبارہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کورٹ کا، اسے کوئی شک پڑتا ہے تو اس کی بہو پہ وہ یہ شک پڑتا ہے، تو دوبارہ درخواست دیتا ہے، قبر کشائی ہوتی ہے، اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ کرنے کے بعد نا اس کے جو ساتھ جاب کرتے ہیں، ہوتا ہے نا اکثر ان میں دوستی دشمنی بن جاتی ہے، ان میں جتنے دوست تھے جتنے دشمن تھے سب کے نمبر لیتے ہیں، سب کو چیک کرتے ہیں، سب سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں۔ پھر اس کے رشتہ دار میں جتنے ننحال میں ددحال میں رشتہ دار تھے سب سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں، اس کی بیوی سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں، ماں باپ سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں، انہیں کہیں بھی کچھ نہیں ملتا۔ ان کو نا ایک دن بتاتا ہے جو لڑکا ہے اس کا باپ کہ میاں بیوی میں ایک دو بار ایک چیز پہ بڑی بحث ہوئی تھی۔ پولیس کہتی ہے کس بات پہ؟ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا بیٹا ہے نا، میرا بیٹا کہا تھا اس کی شکل مجھ سے نہیں ملتی، میں اس کا ڈی این ٹیسٹ کراؤں گا۔ اس پہ نا کافی میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تھا۔ اب پولیس جا کے اس عورت سے کہتی ہیں کیا یہ بات درست ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں، بس ان لوگوں کو حسد ہے، میں کماتی ہوں، اپنا گھر لے لیا جب سے، میری جو میرے ساس سسر ہیں مجھ سے جلتے ہیں اور میرے خلاف نا پلان کرتے رہتے ہیں تاکہ میرا گھر برباد ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں اچھا، اب نا جہاں پہ بچہ پیدا ہوا تھا ہاسپٹل میں، وہاں پہ جاتے ہیں، تفتیش کرتے کرتے عورت کے پیچھے رہتے ہیں، اس سے موبائل لیتے ہیں، موبائل چیک کرتے ہیں، موبائل میں کچھ نہیں ملتا۔ پھر اس کی تلاشی میں نا اس کو ایک اور موبائل ملتا ہے، پولیس کو موبائل ملتا ہے۔ موبائل لینے کے بعد ٹیسٹ کرتے ہیں، اس پہ کہیں ایک ہی نمبر پہ کال ہوتی ہے اور متواتر ہوتی ہے۔ پولیس کو شک پڑ گیا، اب بچے کا انہوں نے ٹیسٹ کرایا، ڈی این ٹیسٹ کرایا بچے کا، واقعی ماں سے تو ملتا ہے لیکن باپ سے نہیں ملتا۔ اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اس سارے کیس میں جو اس کی بیوی ہے یہ انوالو ہے۔ اسے پوچھ تاچھ کی، عورت بڑی سخت سی ٹوٹی نہ، انہوں نے جو نمبر دیا تھا نا اس پہ رنگ کی، پتہ کیا نمبر کس کا ہے، اس کو جا کے اریسٹ کیا۔ اس کو اریسٹ کیا تو اس کو جب 3rd ڈگری دیا نا، اس نے طوطے کی طرح فر فر بک دیا کہ ایسے ایسے بات ہے۔ یہ جو ٹیچر ہے نا، جب میری جاب لگ گئی، اس کی بھی جاب ہو گئی تھی، ہم دونوں پہلے کالج ٹائم سے، اسکول ٹائم سے اس کو جانتے ہیں، پیار کرتے تھے، لیکن ہمارے ماں باپ نہ مانے، ہم نے معاملہ رفع دفع کر دیا، اس کی شادی کہیں اور ہوگی، میری شادی کہیں اور ہوگی، سب بھول گئے۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب میری بیوی ٹیچر تھی اور اس کی بیوی ٹیچر تھی، پہلے میری بیوی راٹو رکشے سے آتی تھی، ایک بار رکشہ خراب تھا تو میں یہ چھوڑنے گیا تو وہاں میں دیکھ کے حیران پریشان، اپنے پیار کو دیکھ کے دل میں دوبارہ دل کیا کہ اسے دوستی کروں، اور اس نے بھی انکار نہ کیا، دوستی ہو گئی۔ پھر ہم جب گھر میں ملاقات کی مشکل ہو گیا، اس نے گھر خرید لیا یہاں پہ، اب یہاں پہ ہم ملتے، خوب ٹائم پاس کرتے، خوب انجوائے کرتے۔ اس کی نشانی یہ بچہ تھا۔ اب اس کا یہ شوہر ہے، اس کو دھمکی دیتا تھا کہ میں بچے کا ڈی این ٹیسٹ کراؤں گا، اگر کچھ بھی ہو گیا میں تم کو نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا۔ اب وہ عورت اپنی بدنامی سے ڈرتی تھی، وہ اپنے عاشق سے کہتی ہے بھائی میرے اکیلے کا تو مسئلہ نہیں ہے،
تم بھی پھنسو گے، لہٰذا بندوبست کر لو۔ کہتے ہم نے اس کو کئی بار سپاری دی اور کئی بار مارنے کی کوشش کی، ایکسیڈنٹ کرنے کی، کہیں سے ایک پہاڑی پہ وہاں پہ دھکا دینے کی، لیکن قدرتی بات ہے ہر بار بچتا رہا۔ پھر اس بار ہم نے نا جس ٹرین سے یہ آیا تھا اسی میں سے وہاں سے بندہ پیچھے لگا دیا۔ یہ اپنے گھر گیا، ماں باپ سے ملا ہے، وہاں سے جب نکلا ہے وہ جو بندہ تھا وہ میڈیکل فیلڈ کا تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اسے کہا کہ ایسے لگے کہ نیچرل موت ہو۔ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک انجیکشن ہے، اس کی جب ایکسٹرا ڈوز لگتی ہے نا تو بندہ کا جو نا سانسیں بند ہو جاتی ہیں اور دل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ایکسٹرا ڈوز لگی ہے اور یہ بندہ ختم ہو گیا، اور کچھ دیر بعد اس کا جو اثر بھی ختم ہو گیا انجیکشن کا، اس لیے معلوم بھی نہیں پڑا۔ جب دوبارہ تحقیق ہوئی اور بریک بینی سے کام کیا گیا تو ہر چیز واضح ہو گئی کہ خون میں وہ انجیکشن کی مقدار ایکسٹرا تھی۔ اس کے بعد بیوی بھی بک دیا۔ پھر انہوں نے کون کون پکڑا جاتا ہے؟ ایک بیوی پکڑی جاتی ہے، ایک جو پکڑا جاتا ہے وہ اس کا عاشق، دو گھر برباد ہو گئے۔ پھر پکڑا جاتا ہے وہ ڈاکٹر جو کمپاؤنڈر ڈاکٹر تھوڑا فیلڈ کا آدمی تھا، اور ایک عورت کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہوتے ہیں۔ عورت جب بھی اپنے دائرے محدود میں رہتی ہے نا تو گھر بڑے سکون سے رہتے ہیں۔ آج کل ہر تیسرا چوتھا معاملہ جو ان سے نا عورت ایک گھوم رہا ہے، بلکہ ہر دوسرا معاملہ اس میں عورت انوالو ہے۔ کہانی سنانے کا بتانے کا مقصد کوئی ڈرانا خوف رکھنا نہیں ہے۔ جہاں پہ اگر خراب بھی ہیں عورتیں تو بڑی پردہ دار عورتیں بھی ہیں جن کی ہم کو عزت کرنی چاہیے، ہر ایک کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان دوستوں کا جو ہمارے ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قبر اور حشر دونوں کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔